سوچو یار سارے جیڑا بندہ جنہ صحابہ نو گالاں کڈدا اے پاجی اشران دا مرم پاک دا 40 لاکھ روپے ریٹ ہو جاندا پاجی 40 لاکھ روپے ماڑا بندہ ساری زندگی لا لو کے حضرت 2 مرلے کا مکان بناتا ہے تے حضرت والا کوٹھیاں پا لیندے نے قوم لڑدی پھردی ہے سوشل میڈیا دے اوتے تم یہ ماں بھن دیاں گالاں تینوں ویکھ لاں گے تینوں انج کر لاں گے او پاجی یو کے جا کے موج کردا پے انہاں دے حساب لاؤ تسی انہوں نے دین کی خدمت کرنی ہے علی پاک نہ بڑا پیار ہے جی امام حسین نہ بڑا پیار ہے تے میں کہ کدی مفت تقریر کیتی جی ہیں پاجی تانوں 5000 روپے کٹ دئیے تسی تے باہر گالاں کڈن لگ پیندے ہو ہے یہ پیار کیا علی پاک سے تے تسی کیڑے منہ نہ کہنا قبر دے اندر اسی علی والے ہیں اوتھے تے نہیں نا 2 نمبری چلنی انہوں نے کہنا علی بھی کیتا تے 50000 روپے لے کے کیتا علی واسطے علی کیتا ہوندا تے اسی بھی تیری عزت کرنی سی ہے سمجھ آ رہی بات کی یہ باتیں حضرت پی ٹی وی پہ بتائے نا کوئی عالم آ کے کہ یہ کچھ بھی ہے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں یہ قبلہ میرے سے بڑے ہوں گے ہیں اور بڑے بھی ہیں الحمدللہ مجھے یہی کہہ دیں قبلہ قاری صاحب آپ ذرا نیچے آئے میں بڑی بھی عاجزی اختیار کروں گا نا میں نیچے تو آؤں گا لیکن میرے دل میں بات ضرور آئے گی کہ یار انہوں نے لوکاں صاحب نے مینوں آکھیا کہ آپ کرسی سے نیچے آ جائیں اب پوچھو علماء سے امام حسن چھوٹی عمر ہے نہیں صدیق پاک سے آ کے کہا صدیق اکبر کون میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جس کے عملوں کو پیش کروں گا اس کو ابو بکر کہا جاتا ہے جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جانا جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا جب مجھے سیر کروائی گئی جہاں پہ میں نے اپنا نام دیکھا اپنے نام کے ساتھ ابو بکر کا نام بھی دیکھا اب ان کو حضرت امام حسن نے کہا کیا تھلے لتھو ممبر نانے دے انہوں نے تو نہیں کیا شہزادے کانچی آ کے کہہ دینا ہی لوکاں سامنے کیا چھڑا جی ان کی الفاظ نے ثم آخذہ تھلے اترے ثم آخذہ واجلسہ فی حجرہ وبکا اٹھایا سینے سے لگایا تو کہتے کیا ہے صدقتا انہ لمنبر ابیگا شہزادے وہ سچ آکھیا جی ممبر بھی تواڈے نانے دا غلام بھی تواڈے نانے دا وے ہے اب مجھے بتاؤ اگر یہ باتیں قوم کو بتا دی جائیں تو فرقہ واریت مک نہیں جاتی بولو سارے میرے دوست ہوں تانوں ایک اور گل سنا لگا میں توجہ رکھیا جی ذرا حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں میں نے نا اپنے بابا حضرت امام باقر سے سنا انہوں نے امام زین العابدین دے کولوں انہوں نے امام حسین دے کولوں انہوں نے علی المرتضیٰ دے کولوں انہوں نے رسول اللہ دے کولوں نبی پاک نے فرمایا ابو بکر سے بہتر شخص پر انبیاء کے بعد نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے اگلی گل سنو گے تو یقین کرو آپ کی روح بھی تڑپے گی امام جعفر صادق کہتے ہیں اگر میں غلط بیانی کروں مجھے رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہو 12 امام تھے میں کہ امام ہماری منو بھی تو صحیح نا خدا دا واسطہ جی اور ساری گلاں چھڑو صرف آخری بات میں کرنے لگا یہ جو بات اس لیے آپ کو بتائیے ہم دیکھو نا صدیق پاک دا ذکر کیتا جائے نا میں تھوڑے گجرات ایک جگہ گیا چلو میں نام نہیں لیتا حضرت والا وہ میں حضرت وہ ماحول دیکھا میں حضرت علی المرتضیٰ دا ذکر کیتا لوکی 2 فٹ اتنے آئے تو میں کہا جی علی پاک دا ذکر کیتا جائے تو نال صدیق پاک دا ذکر نہ کیتا جائے میں نے ساتھ صدیق پاک کا بھی ذکر کیا تو پھر میں نے لوگوں کو چہرے دیکھے پھر کوئی ڈنڈی یوں مار رہا تھا کوئی تو میں پھر حضرت والا دیکھو نا ایتھے ہلے ذکر کیتا جاندہ تے برداشت کوئی نہیں تو میں کہا تسی ہلے تے وہ نظارہ بھی دیکھنا وے ہے جدو ایک ہاتھ صدیق دا ہاتھ ہونا ایک ہاتھ عمر دا ہاتھ ہونا وے ہے ادو تے اسی جھومنا وے ہے ادو تے اسی جھومنا وے ہے بس آخری شعر میرے نہ پڑھنا جی ہے پھر کی نہ گفتگو میری مکمل ہے میں یار نبی دیا یاراں دا تھوڑی آواز بلند کرو میں یار نبی دیا یاراں دا میں یار نبی دیا یاراں دا جے شک ہووے جا مدینے جے شک ہووے جا مدینے ویخ لجوڑ مزاراں دا میں یار نبی دیا یاراں دا اگر یہ جملے آپ کو مشکل لگ رہے ہیں تو یہ پڑھ دو صدیق عمر ویکھو عثمان غنی ویکھو ویکھنا چاہتے ہو تے مولا علی ویکھو کملی والے دا اب میں نے چپ رہنا آپ کی بات دیکھ رہی ہے کملی والے دا ہر یار میرا لائے کملی والے
ہر یار لائے آپ نرالائے گھر بار. اللہ تعالیٰ آپ سب کا نا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور میری